جب حضرت نبی مکرم پر حالات سخت ہوئے، گھٹن کا دور شروع ہوا، شیب ابی طالب کا دور کہیے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مکے والوں نے نبی مکرم سے تعلق کو اہل مکہ نے توڑ دیا، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا. تو اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور نبی کو پیغام دیا اللہ کا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ تم صبور بھی رہو اور غیور بھی رہو. صبور بھی رہو اور غیور بھی رہو. یہ غیور کا لفظ کتنا سنا ہے میرے بچوں نے؟ ذرا آج اس کی تشریح سن لیجئے. صبور بھی رہو اور غیور بھی رہو. تو نبی نے فرمایا کہ صبور اور غیور کیسے رہا جائے؟ آپ نے سوال اس لیے کیا تاکہ روایت بنے. روایت بنے گی تو آج مجلس میں بیان ہوگی. سرکار جبریل سے پڑھ نہیں رہے تھے، ہمیں پڑھانے کے لیے پوچھ رہے تھے. ماحول بنایا، ایک نظام مرتب کیا سرکار نے. فرمایا کیسے صبور اور غیور ہو؟ اللہ کا جواب آیا کہ غیروں کی دشمنی پر صبور رہو اور اپنوں کی دشمنی پر غیور رہو. ہاں میرے ایک عزیز تشریف فرمائیں جو مجھے اکثر دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنوں کے شر سے محفوظ رکھے. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تو یہ جو اپنوں کا جلدی فیصلے لے لیتے ہیں، جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں. 10 سال تک آپ محنت کریں اپنی ملت قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، وہ ایک کوئی غلطی ہو جائے تو ایک غلطی پر قربان کر دیں گے پوری قربانیوں اور آپ کی خدمات کو. فوراً فیصلے شروع ہو جائیں گے، فوراً پروپیگنڈا، ہاں صحیح ہوا ہوگا، کیا ہوگا انہوں نے ایسا، یہ ایسے ہی ہیں. ارے بھائی 50 ان کی خوبیاں تم بھلا کر، میں مجموعی عمومی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، ہر شخص کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. فوراً منفی بات کو اٹھا لیا جائے گا، فوراً منفی بات کو پھیلایا جائے گا اور مثبت باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیں گے. بھائی ایک آدمی کی اتنی اگر خوبیاں ہیں تو کوئی ایک غلطی اس سے ہو سکتی ہے. تو نبی مکرم کو وہاں تو بات غلطی کی ہے ہی نہیں، عصمت کی بات ہے. تو اس کے بعد بھی اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی ہماری زبان میں کچھ محاورے ہیں جن کو اردو کا محاورہ تو بولا جائے گا، اسلامی تعلیمات کا محاورہ نہیں ہے. وہ نام لوں 2-4 محاوروں کے. ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دین پر دنیا بھاری. بھائی اردو کا محاورہ ہے، دین پہ دنیا بھاری. دین پر دنیا کیسے بھاری ہوگی؟ جس کی دنیا اس کے دین پر بھاری ہے، وہ دیندار کہاں ہے؟ وہ مومن کہاں ہے؟ مومن تو وہ ہوگا جس کا دین اس کی دنیا پہ بھاری ہو. مگر ہمارا محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی اولویت کسے دینی ہے؟ بھاری کون ہے؟ دنیا. دین پر دنیا بھاری. تو بھائی بھاری آپ نے دنیا کو بنا دیا اور دین کو آپ نے ہلکا کر دیا، تو پھر دیندار کہاں رہا؟ مومن کہاں رہا؟ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو بھائی. پھر وہ مومن کہاں رہا؟ ایسا ہی ہمارا ایک محاورہ اور بھی ہے، کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں. مثلا کہا جاتا ہے کہ زبان خلق را نقار ہے خدا کے، زبان خلق کو نقار ہے خدا کہیے. یہ ہے نا محاورہ ہمارا. یعنی اگر لوگ بول رہے ہیں، تھک تو نہیں رہے آپ میری باتوں سے؟ اگر لوگ بول رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا. یہ عوام کی آواز، یہ لوگوں کی باتیں، زبان خلق کو نقار ہے خدا کہیے، کچھ تو ہوگا جو اتنا. بھائی کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا اور بہت کچھ بول دیا جاتا ہے. ذرا جگر پر ہاتھ رکھ کر جملہ سنیے گا. مولا کائنات کے لیے شام کے لوگ جو بولتے تھے تو کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور کہا جاتا تھا کہ علی تو نماز نہیں پڑھتے. مولا کی شہادت کی خبر پھیلی کہ مسجد میں علی کو قتل کر دیا گیا تو کہنے لگے علی نماز بھی پڑھتے تھے کیا جو مسجد گئے تھے؟ کسی میں جرأت ہے کہ کوئی کہے کہ کچھ تو ہوگا؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ایک اور بس صلوات دیے.
تو نبی کو کہا، نبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ غیروں کی دشمنی پر صابر رہیں اور اپنوں کی دشمنی پر غیور رہیں. غیور غیرت کے خاندان کا لفظ ہے، غیرت. جی غیور رہیں، انہیں غیر نہ سمجھیں. جی وہ میں نے جو شکوہ کیا اب اس کے ساتھ میں اس کو ازالہ کر رہا ہوں. یعنی اپنے اگر آپ کے ساتھ دشمنی بھی کر رہے ہیں، اگر اپنے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں، تب بھی یہ آپ کے اپنے ہیں.